قائد-ए-اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے قیام کے فوراً بعد جب پاکستان کے تعلیمی نظام کی پالیسی اور آئیڈیالوجی کو متعین کرنے کے لیے تسلسل کے ساتھ کچھ میٹنگز کا آپ نے انعقاد کروایا، تو میں یہ چاہوں گا کہ کیبنٹ ایجوکیشن ڈویژن کی جو ہماری پروسیڈنگز ہیں آف پاکستان ایجوکیشنل کانفرنس ہیلڈ ایٹ کراچی، اور یہ 1947 کی رپورٹ ہے اور یہ قائد اعظم کی زندگی میں یہ باقاعدہ پروسیڈنگز مرتب کی گئیں اور قائد اعظم کی زیر نگرانی پاکستان کے نظام تعلیم کا نظریہ متعین کیا گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ The committee then passed on the supplementary agenda and recommended that the educational system in Pakistan should be inspired by Islamic ideology۔ ہر نظام زندگی کا ایک عقیدہ ہوتا ہے، ایک اس کی میٹا فزکس ہوتی ہے جس پر وہ پورا نظام زندگی ایوالو کر رہا ہوتا ہے۔ تو قائد اعظم کی موجودگی میں جو ایجوکیشنل ڈویژن کی جو پروسیڈنگز ہیں اس میں یہ متعین کیا جا رہا ہے کہ دا ایجوکیشنل سسٹم ان پاکستان کا نظام تعلیم نظریہ اسلام سے متاثر ہوگا۔ اب آپ دیکھیے اور مزید کیا لکھا ہوا ہے آگے۔ ایجوکیشنل آئیڈیالوجی، پاکستان کا نظریہ تعلیم کیا ہوگا؟ دا کمیٹی لیڈ ڈاؤن دا فالوئنگ گائیڈنگ پرنسپلز فار ایجوکیشنل آئیڈیالوجی۔ Education should be based on the Islamic conception of universal brotherhood of men, social democracy and social justice۔ آپ دیکھیے کہ لفظ لکھے ہوئے ہیں کہ نظریہ تعلیم کیا ہوگا، وہ اسلامک آئیڈیالوجی پر مبنی ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ لکھا ہے پوائنٹ نمبر 18 میں کہ that the ideological basis of education be Islamic conception of universal brotherhood of man, social democracy, social justice and the cultivation of democratic virtues, that is to say tolerance, self-help, self-sacrifice, human kindliness, etc., and the consciousness of common citizenship as opposed to provincial exclusiveness۔ تو اگر میں اس کا خلاصہ کروں تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پاکستان کے تعلیمی نظام کی آئیڈیالوجی قائد اعظم محمد علی جناح نے، ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے پاکستان کے قیام کے بالکل ابتدا میں متعین کر دی، اور وہ ہے اسلامک آئیڈیالوجی۔ اب اسلام کا جو تصور حیات اور تصور عبادت ہے وہ صرف مسجد، ممبر اور محراب تک محدود نہیں ہے۔ ہم ریلیجیس سیکولیرٹی کے قائل نہیں ہیں، ریلیجیس سیکولرزم کو ہم نہیں مانتے، تو لہٰذا یہ تقسیمات کے یہ دینی علم ہے اور یہ دنیاوی علم ہے، تو اسلام تو اس تقسیم کو قبول نہیں کرتا۔ آپ غور کیجئے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو غور و فکر کی دعوت دی ہے، اپنے حواس خمسہ، اپنے ایمپیریکل ایویڈنس اور سینسس کو استعمال کرنے کی دعوت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی عقل کو استعمال کرنے کی دعوت دی، بلکہ بعض احادیث میں تو یہاں تک ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل کو تخلیق فرمایا۔ تو وہ دین جس کی ابتدا ہی اقرا، ریڈ کی وحی سے ہو رہی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں دینی اور دنیاوی تعلیم کی تقسیم ہو؟ بعض ممالک کے نظام تعلیم کو جب سیکولر کیا گیا تو وہاں خدا کا نام، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، گاڈ ایز ورڈ سلیبس کا پارٹ نہیں بن سکتا۔ تو میں اگر آپ کے سوال کے جواب کو کنکلوڈ کروں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلام میں سیکولر اور ریلیجیس ایجوکیشن کے دو الگ الگ پرسپیکٹیوز کا وجود نہیں ہے۔ دنیا کے تمام تر علوم، ہماری ایپسٹیمالوجی میں، ہمارے نظریہ علم میں، ہماری تھیوری آف نالج میں، آپ جو ہی کسی علم کو خالق اور مخلوق کے تعلق میں حاصل کرنا شروع کریں گے وہ علم دینی بن جاتا ہے۔ یعنی آپ سوچئے کہ ایک شخص اگر جانوروں کی حیاتیات پر یا نباتیات پر یا آسمان میں وہ ستاروں پر کمن ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور مقصد کیا ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو وہ تمام علوم جو بظاہر سیکولر نظر آ رہے ہیں وہ فوراً ایک دینی پرسپیکٹیو میں خدا کے عرفان اور اس کی ذات تک پہنچنے کا ذریعہ